قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة. اب مفسر رحمہ اللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار عالم سے یہ سوال کیا کہ رب آرینی کیف تحیی الموتى، کہ اے رب کریم مجھے دکھلا دیں اپنی آنکھوں سے کہ احیاء موتى کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، تو اس سوال کا سبب کیا بنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا اپنے پروردگار عالم سے. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سوال کے مفسرین نے علماء کرام نے کئی اسباب ذکر فرمائے ہیں، اور ان میں سے جو سبب مفسر رحمت اللہ علیہ نے جس کو ترجیح دی ہے اور پہلے ذکر فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود ظالم کے سامنے اپنے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور اس بات وجود باری تعالی پر جو دلیل دی تھی وہ دلیل یہی تھی کہ ربی الذی یحیی و یمیت. تو جب یہ دلیل دی تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کروں کہ مجھے بھی علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچا دے. اور بعض علماء کرام نے اسی سوال کو یعنی وجہ یہی ہے لیکن انہوں نے تھوڑا سا بیان کرنے میں ذرا تفصیل فرمائی. انہوں نے کہا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال میں صفت خداوندی کا ذکر کیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو نمرود نے کیا جواب دیا تھا کہ انا احیی و امیت. تو اس نے کیا کیا، ایک قیدی کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں. تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ چاہا کہ ایک تو میرا علم جو ہے وہ عین الیقین میں بدل جائے اور دوسرا لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ مارنا اور چیز ہے، جلانا اور چیز ہے، کسی قیدی کا چھوڑ دینا جو ہے وہ اور چیز ہے، کسی بندے کو قتل کر دینا جو ہے یہ اور چیز ہے. جلانے کا معنی ہوتا ہے کہ کسی مردہ چیز میں روح ڈالی جائے اور وہ زندہ ہو جائے، یہ ہے جلانا. اور مارنے کا معنی یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کو روح اس کا خارج کر دیا جائے اور وہ اپنی موت مرے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے تلوار سے مار دو تو لہذا تم بھی مارنے والے بن گئے. تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے یہ سوال فرمایا تھا کہ پوری دنیا پر جو ہے بعث بعد الموت کی جو بات ہے وہ واضح ہو جائے اور اللہ کے پیغمبر کا علم جو ہے ترقی کر کے عین الیقین تک بدل جائے کہ وہ مشاہدہ کر لیں کہ کیفیت احیاء موتى جو ہے وہ کیا ہے. تو بعض علماء کرام نے سبب سوال سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہے وہ یہ لکھا. اسی طرح بعض علماء نے دیگر اسباب بھی ذکر کیے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک جانور مردہ پڑا ہے. تو جب پانی کی تیز لہر آتی ہے تو پانی کے جانور اس کے گوشت کو نوچتے ہیں اور پھر جب پانی اتر جاتا ہے تو جنگل کے بگیاڑ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں
اور جب یہ سب کھا کھو کے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر پرندے آ کے کھاتے ہیں۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میرا مولا مجھے ذرا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دکھلا دیں کہ ایک مردہ جانور جس کے اجزاء اتنے تقسیم ہو گئے کہ کچھ تو چلے گئے بحری جانوروں کے پیٹ میں، کچھ چلے گئے جنگلی جانوروں کے پیٹ میں، اور کچھ چلے گئے اڑنے والے پرندوں کے پیٹ میں، اور سب اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، ان سب کا جمع کرنا جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال فرمایا، اور یہ سوال استفہام ہے، یعنی سوال ہے سمجھنے کے لیے، سوال ہے ادب کے ساتھ، یہ سوال نعوذ باللہ سوال انکار نہیں، اور نہ یہ سوال اناد ہے، بلکہ سوال استفہام ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلا۔ اب پروردگار عالم بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان قوی ہے، کامل ہے، مکمل ہے، لیکن اللہ پاک نے بھی یہ ارشاد اس لیے فرما دیا کہ قیامت تک کوئی اللہ کے نبی پہ اعتراض نہ کر سکے کہ کیا ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، لیکن اس بات کہنے کا مقصد کیا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو محفوظ کر دیا جائے کہ کل کو کوئی جاہل جو ہے یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی شبہ تھا، اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو دیکھنا چاہا۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تمہارا ایمان اس بات پہ نہیں ہے کہ میں قادر ہوں اس بات پہ کہ ہر مردے کو زندہ کرنے پہ میں قادر ہوں؟ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا میرا ایمان ہے، میں آپ کی قدرت کاملہ کو ماننے والا ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی یہی صفت تو میں نے دشمن کے سامنے پیش کی کہ ربی الذی یحیی و یمیت۔ تو اب مقصد صرف میرا یہ ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ ایقان اور اس کے بعد مقام اطمینان کو چھو لے کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں، اور یہ قاعدہ ہے کہ خبر اور مشاہدہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ کو پہنچی ہے، ایک سچے آدمی نے خبر دی تو ہمارا ایمان ہے، ہم مان لیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب ساری زندگی مثلا ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، الحمدللہ ہمیں یقین تھا کہ اللہ کا کعبہ ہے اور اسی جہت کی طرف ہم رخ کریں گے تب ہماری نماز درست ہوگی، لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں اپنی آنکھوں سے کعبہ شریف دکھلا دے، تو لازمی بات ہے کہ اب جو کیفیت آدمی کی بڑھتی ہے وہ صرف پہلے والی کیفیت جو ہے وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب سوال جو تھا وہ یہی تھا۔ وقال رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ فاما الحدیث الذی رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی عند هذه الآیہ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب النبي سلمة بن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقد رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن وهب به وليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف وقد اجيب عن هذا الحديث باجوبة احدها۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا اس آیت مبارک کے تفسیر میں جو حدیث مبارک نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ بھئی ہم تو زیادہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے حق رکھتے ہیں کہ اس بات میں شک کریں
کہ انہوں نے جب اللہ سے پوچھا کہ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو لفظ کبھی تو شک کا ہوتا ہے، لیکن شک کا معنی وہ نہیں ہے جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک بات کو سمجھیں، جیسے مثلا ہمارے عام آدمی جب کسی حدیث کو پڑھیں گے اور مفسر لکھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ضعیف ہے، تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحیح نہیں کا معنی ہے غلط ہے. یعنی ہمارے عام لوگوں کے ذہن میں جو بات جاتی ہے وہ فوراً یہ جاتی ہے کہ اگر لکھا ہو کہ حدیث صحیح ہے تو انہوں نے کہا صحیح. اچھا اگر لکھا ہو کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ فوراً یہ معنی لے لیتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحیح نہیں تو غلط ہے. حالانکہ یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے. احادیث کے درجے ہوتے ہیں، بعض کا درجہ صحت کا ہوتا ہے، بعض احادیث حسن کے درجے پہ پہنچتی ہیں، بعض حدیثیں ضعیف کے درجے پہ پہنچتی ہیں، بعض حدیثیں جو ہیں غریب ہوتی ہیں، بعض روایات منقطع ہوتی ہیں، بعض روایات جو ہیں مرسل طریق پہ بیان ہوتی ہیں، بعض روایات موقوف ہوتی ہیں، صحابی پہ مرفوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی ہیں، اور بعض ایسے موقوف ہوتے ہیں جو بحکم مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ تو اصطلاح محدثین ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کہ اگر کہیں آدمی ایک لفظ پڑھ لے کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. تو اس لیے مقصد یہ تھا کہ یہ میرے آقا کی صفت تھی رحمت للعالمین کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. آپ کی یہ صفت مبارک تھی کہ اللہ نے جتنا آپ کو اونچا شان دیا تھا نا اتنی تواضع دیا تھا. مسئلے کو سمجھ، یعنی حضور کا شان تمام انبیاء سے بڑھ کر، حضور کو جو اللہ نے علم دیا وہ بھی تمام نبیوں سے بڑھ کر، اللہ نے حضور کو جو قیامت میں مرتبہ دیا وہ بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر. لیکن شان والے کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے اس شان پہ فخر نہیں کرتے بلکہ تواضع کرتے. اس کی مثال یوں دیکھ لیں کہ جیسے بعض بزرگ سمجھاتے ہیں کہ بھئی جس درخت پہ پھل ہوتا ہے، یعنی درخت ثمر آور ہوتا ہے نا، دیکھو ڈالی جھکی ہوئی ہو، اگر اس پر ثمر نہ ہو تو سیدھا کھڑا ہو جائے. تو یہ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ بھئی مجھے یونس ابن متیٰ پہ فضیلت نہ دیا کرو، حالانکہ اس میں کوئی شبہ ہے کہ حضور یونس سے افضل ہے، لیکن وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا مسئلے پر جب ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کی بات ہو گئی تو یہودی کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے. مسلمان کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، اور مارا تھپڑ اس نے یہودی کے منہ پہ. یہودی نے آ کے حضور کو شکایت کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ قیامت والے دن جب مجھے ہوش آئے گا تو فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے جب ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہے یا ان کو بے ہوش کیا ہی نہیں گیا. تو فرمایا اس کا تو اتنا بڑا شان ہے، تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو اب یہ بھی دراصل حضور کی تواضع تھی کہ کبھی مقابلے میں آدمی بڑھتا ہے نا جی تو پھر گستاخی کی حد میں آ جاتا ہے. تو کبھی ایسا نہ کر بیٹھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر بیٹھیں. ہمارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، اللہ کے 1,24,000 یہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے. تو حضرت کا مقصد یہ تھا کہ ایسا معنی نہیں ہوتا کہ میری شان بیان کرتے کرتے تم دوسرے پیغمبر کی توہین کر بیٹھو. خبردار، یہی تو وہ مقام ہے جہاں آدمی ٹھوکر کھاتا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں جو آئے، حضرت علی کا شان بیان کیا، اصحاب ثلاثہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی توہین کر بیٹھے.
یا خدا نہ خواستہ صحابہ کا شان بڑھاتے گئے اور اہل بیت کی توہین کر بیٹھے جیسے خوارج ہیں؟ نہیں، بلکہ آدمی عین حد اعتدال پہ رہے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہم بعد میں آنے والے تھے، ہم سوال کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مانا یہ تھا کہ نحن حق کو بھی شک میں نو، کہ جتنا دور دور ہوتا چلا جائے گا، جتنا قیامت کے قرب آتا چلا جائے گا، تو لازمی بات ہے کہ فرق پڑے گا۔ حق تو ہمارا تھا کہ ہم پوچھتے، لیکن ہم نے تو نہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا۔ تو مقصد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور کو بھی شک تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک تھا، تو پھر یقین کس کو ہوگا اگر انبیاء علیہ السلام؟ تو اس لیے شک کا معنی وہ نہیں کیا جائے گا جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شک معنی ہے کہ بھئی یقین کے خلاف تھا۔ نا، آپ نے ان کی ایک شان بیان کی کہ بھئی ایسا مسئلہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بڑا شان ہے، لیکن انہوں نے ہم سے پہلے پوچھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شک بمانے یہ شک نہیں کہ ایمان نہیں تھا یا اللہ معاف کرے خدا کی قدرت پہ ان کا ایقان نہیں تھا، اس لیے مفسر فرماتے ہیں اس کے کئی جواب دیے گئے۔ اب اللہ نے حکم دیا وقولہ تبارک و تعالی فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن۔ اب اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ 4 پرندے پکڑ لیں۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے مفسرین نے کافی اختلاف کیا کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے۔ حالانکہ مفسر فرماتے ہیں کہ لا طائل تحت تعیینها، کوئی فائدہ نہیں ہمیں اس بات میں کہ وہ پرندے کون سے تھے، کیوں اگر یہ بات ضروری ہوتی تو اللہ خود قرآن میں ان پرندوں کا نام بھی ذکر فرما دیتے، لیکن اللہ نے قرآن میں مطلقاً فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے لے لو۔ اب پرندے کون سے تھے؟ مفسر فرماتا ہے کہ بھی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایسی بحث کا فائدہ کہ وہ 4 پرندے کوئی بھی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ان 4 پرندوں کا معلوم کرنا ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کا نام بھی لے لیتے، اللہ کے آگے کیا مشکل تھی؟ جہاں 4 پرندوں کا ذکر کیا وہاں پرندوں کے نام بھی لے لیتے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیفیت احیاء موتا کے بارے میں اس طرح عین الیقین تک پہنچایا۔ اب وہ پرندے کیا تھے اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے دروس کے اندر کہ آپ یاد رکھیں کہ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ قرآن میں ذکر نہ کریں چھپا دیں، تم بھی چپ کرو، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، کیونکہ اگر وہ ضروری ہوتی تو اللہ ضرور ذکر فرما، جب اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تو بلا وجہ بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ پھر اللہ رحمت فرمائے وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ بھئی ایک چیز کا خدا نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، اب قصہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا۔ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے زمانے کے درمیان میں ہزاروں سال ہیں، یعنی کوئی 1 سال 2 سال 50 سال کی بات بھی نہیں ہے، بڑا فاصلہ ہے۔ تو جب اتنا بڑا فاصلہ ہے، چونکہ حضور پاک آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو آخری بنو اسرائیل کے پیغمبر ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل تھا، جس سے بنو اسرائیل کہلائے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کی پھر اولاد آئی یوسف علیہ السلام، پھر آپ کی ذریت میں نبی آئے اور آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے، اور ان کے 600 سال بعد آئے سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اب جو واقعہ مثلا آج سے 1000 سال یا 2000 سال قبل کا ہو
تو کس کتاب میں ہمیں معلوم ہوگا؟ کون سی تاریخ ہم ڈھونڈیں گے؟ اندازے ہی لگائیں گے۔ تو ایک ایسی چیز میں اپنی عمر کو کھپا دینا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اگر ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں ضرور ذکر فرما دیتے، لیکن مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے، جو روایات ان کو ملی ہیں ان کے تابع انہوں نے ذکر فرمایا۔ کہتی ہے عروان ابن عباس انہ قال ہی الغرنوق والطاؤوس والدیک والحمامہ۔ بعض مفسرین اللہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک پرندہ غرنوق، وہ بھی کبے کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور طاؤوس کہتے ہیں مور جسے ہم کہتے ہیں، دیک یہ مرغا، حمام کبوتر۔ وعنوید انہ اغضب الزنور آلن وہو فرخ النعام، شتر مرغ کے بچے، ودیکن وطاؤوسن مرغ اور مور۔ وقال مجاہد کانت حمامتن ودیکن وطاؤوسن وغرابن، انہوں نے کہا کبوتر تھا اور مرغا اور مور اور کبا۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا وہ کون سے پرندے تھے۔ اور پھر مولوی حضرات نے ایسی ایسی بحثیں کی ہیں، اب اس پر بھی بحثیں کی ہیں کہ جی اچھا یہ مور کیوں تھا؟ انہوں نے کہا چونکہ مور جو ہے وہ اپنے حسن پہ بڑا اسے ناز ہے، ہر وقت وہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور خوبصورتی پہ نظر ڈالتا ہے۔ یہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ مور جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو ناچتا ہے کہ دیکھیں مجھے کیسا تاج ملا ہے، اور جب پاؤں پہ نظر پڑتی ہے تو اس کے پاؤں بڑے بدصورت ہوتے ہیں تو پھر آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے۔ یہ بڑے عجیب عجیب کتاب الحیوان میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مرغا جو ہے اس میں قوت شہوانیت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ اپنا کبا جو ہے اس میں ہرس زیادہ ہوتا ہے، ہر گندی چیز پہ پڑتا ہے، جو بھی لاپ اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے چونکہ بندوں میں بھی یہی صفات پائی جاتی تھی تو اس لیے انہوں نے ان پرندوں کو منتخب کیا۔ تو اب اتنی لمبی چوڑی بحثیں جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث پاک میں ذکر ہے، بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ جتنے ایسے قصے بنائے جائیں نا لوگوں کو مزہ بڑا آتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ سے میں پڑھا تھا ایک کتاب میں، کل شاید میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے جب بی بی حوا کو پیدا فرمایا بی بی حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہو، ٹھیک، یہ تو بات ٹھیک، یہ تو حدیثوں میں ہمارا ایمان۔ جب بی بی حوا پیدا ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک عورت ہیں اور پھر آدم علیہ السلام کی طبیعت کا میلان ہوا تو آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ملائکہ نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک عورت کی طرف آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں میرے ہی لیے تو پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اس کے حق المہر کا فیصلہ کریں پہلے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حق المہر کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن میرے پاس تو ہے کچھ نہیں میں حق المہر دوں۔ ایک روایت تو یوں لکھی گئی کتابوں میں اور دوسری روایت میں کچھ اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ بی بی حوا علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام، فطری بات ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے میری ہم جنس ہے اور اللہ نے مجھ سے ہی اس کو پیدا کیا ہے تو اب آپ اس کے قریب جانے لگے، اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے فرمایا آدم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سب سے پہلے جو ہے تمہارا نکاح ہوگا، پھر تم حق المہر ادا کرو گے، پھر ہی اپنی بیوی کو مل سکتے ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میاں میرے پاس تو حق المہر ہے نہیں، میں کیا ادا کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ میرے حبیب پہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 20 دفعہ درود شریف پڑھو تو یہ حق المہر ہو جائے۔ تو انہوں نے 20 دفعہ درود شریف پڑھا اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ خطب خطبۃ النکاح، اللہ نے خود خطبہ دیا نکاح کا۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ملائکہ کو گواہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی زوجتک، کہا کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے بی بی حوا سے۔ حق المہر کیا ہے کہ تم میرے محبوب پہ، میرے حبیب پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 20 دفعہ درود شریف پڑھ لو، حق المہر ادا ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ 20 دفعہ درود شریف پڑھا حق المہر کے عوض میں، تب آپ کی وہ بیوی بنی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو پھر جنت سے نکالا گیا تو اب آدم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی کہ بھی جس حبیب کے نام کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا درود پڑھنے کا، اب میں اسی کا وسیلہ ڈھونڈوں تو شاید مجھے نجات مل جائے۔ تو یہ واقعات جو ہیں کتابوں میں لکھے ہیں، حالانکہ الف سے لے کر یہ تک جھوٹ ہے، غلط بات۔ اب کہہ دو کہ دیکھو جی وہاں بھی، اور جس نے کہہ دیا ان کا دیکھو جی کیسے حضور کی شان ہے، حضور کی شان ہے ماشاءاللہ، حضور کی درود پڑھے تو بی بی ہوا حلال ہوئی، حق المہر ادا ہوئی، اور پھر حضور کا واسطہ دیا تبھی تو آدم چھوٹے، ورنہ تو آدم کو اللہ میاں چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اب جو اس طرح کی تقریر کرے گا وہ کہیں گے یہ تو عاشق ہے حضور کا، اور جو یہ کہے گا خدا کے بندے یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، حضور نے نہیں فرمایا، سیاستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اللہ کا خوف کریں، اپنی طرف سے بعض روایات موضوع جو ہیں لے کے ایسے کسے کہانیاں نہ بنائیں، تو وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ وہابی ہیں تو نبی کو مانتے نہیں، نبی کے درود کے منکر ہیں، نبی کے وسیلے کے منکر ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بات جب فرما دی کہ فاطر السماوات والارض وجعل لكم من انفسكم ازواجا، اللہ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہم نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت کے، اللہ نے اس واقعے کو جب خود قرآن میں ذکر کر دیا کہ ہم نے بی بی حوا کو آدم سے پیدا کیا، اور ہم نے حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہے، جب اللہ حکم دے دے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، پھر خطبے پڑھنے کی اور گواہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک واقعے میں گواہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ مسئلے کو سمجھو کہ بھائی میں نے کہا کہ آپ نے کہا جی یہ اینک مجھے دے دیں، میں نے کہا بھی 2 گواہ لکھو کیونکہ کل تم پھر جاؤ، کہو میں نے اینک لی نہیں تو میں اپنا دعویٰ کیسے ثابت کروں گا، میں گواہ لے آؤں گا۔ یہاں کس کے پھرنے کا ڈر تھا؟ آدم کا، حوا کا، فرشتوں کا۔ کس کا خطرہ تھا؟ آدم پھر جاتے، اللہ کے نبی بھی پھرتے ہیں بات سے۔ بی بی حوا جو ساری کائنات کی ماں بنی اور پھر وہ نبی کی بیوی بنی، اور جنت میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ایسی پاک بیوی سے پھرنے کا ڈر تھا، نکاح کا انکار کر دے گی، کل آدم علیہ السلام کے خلاف تنسیخ کے لیے کورٹ میں چلی جائے گی، نکاح کے لیے گواہ لے آؤ۔ کوئی عقل کی بات کرو، اللہ نے کوئی ہمیں عقل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اور پھر دیکھیں کہ جب یہ بات موجود ہے، وہ تو آسمانوں میں ہے آدم علیہ السلام، اور میرا مدنی پاک تو زمین پہ ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں۔ حضور نے بی بی زینب کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، بی بی زینب نے کہا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد جواب دوں گی۔ حضرت کے لیے واپس آئے، انہوں نے کہا جی بی بی صاحب نے عرض کیا ہے کہ میں استخارہ کر لوں، اپنے اللہ سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں جواب دوں گی۔ تھوڑی دیر گزری، بی بی زینب فرماتی ہیں کہ کچھ دیر گزری تو حضور دروازہ کھٹکھٹا کے میرے گھر میں آ گئے۔ میں تو حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی بغیر اذن کے میرے گھر میں اکیلی عورت ہوں، تو میں گھبرا گئی۔ تو حضور نے فرمایا زینب مت گھبراؤ، اللہ نے میرا نکاح عرش سے کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے میرا نکاح کا فیصلہ عرش سے کر دیا۔ فلما قضا زید منہا زوجنا، کہا اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر کے طلاق دے دی تو ہم نے اس کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد آپ کا نکاح عرشوں سے کر دیا ہے۔ تو اب یہاں گواہ کون کون بنائے اللہ نے؟
اللہ کا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے نکاح کر دیا ختم ہو گئی بات؟ تو اللہ اسی لیے بی بی زینب جو تھی ساری بیویوں پہ فخر کرتی تھی. وہ کہتی تھی ٹھیک ہے بی بی عائشہ تمہارا شان بھی بڑا ہے, بی بی حفصہ کا شان بھی بڑا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا ہے, میرا نکاح خدا نے عرش سے کیا ہے, یہ شان اللہ نے مجھے بخشی ہے. تو اب یہاں جناب جب قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے تو یہاں پھر حضور نے کیا حق المہر ادا کی, کس پہ درود پڑھا؟ بات سنو, کچھ عقل کرو. اور پھر یہ مسئلہ بھی مابہل اختلاف ہے ائمہ کے نزدیک کہ کیا حق المہر کے عوض میں درود یا قرآن حق المہر کا عوض بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اس میں تو باقاعدہ ائمہ کا اختلاف ہے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو حضور نے فرمایا, ایک عورت دراصل آئی, اس نے کہا حضور میں آپ کو قبول کرتی ہوں, پسند کرتی ہوں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اپنا نفس میں نے ہبہ کیا. حضور چپ ہو گئے تو عورت سمجھ گئی, بیٹھ گئی کہ حضور نے مجھے قبول نہیں کیا. یہ مقام تو اللہ نے میرے مدنی کو بھی عطا فرمایا کہ بھائی مراتن ان وہبت نفسا, اگر عورت کوئی آ کے اپنا نفس اللہ کے نبی کو پیش کر دیا, حضور قبول فرما لیں, بس نکاح ہو گیا. ان کی شادی کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اس عورت سے میں تمہارا نکاح کر دوں. انہوں نے کہا حضور آپ کی مرضی ہے, میں شادی تو ہر آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن میں تو غریب آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ گھر جاؤ, فلتمس ولو خاتما من حدید, جا کے چاہے کوئی انگوٹھی لوہے کی بھی ڈھونڈ کے لے آؤ. اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں, حضور کا فرمان یہ نہیں تھا کہ انگوٹھی لے آؤ لوہے کی انگوٹھی تو پہننا حرام ہے. لوہے کی انگوٹھی پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, حرام ہے لوہا پہننا, چونکہ لوہا جو ہے وہ قیامت میں جہنمیوں کا زیور ہوگا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. اگر مرد انگوٹھی پہننا چاہے تو صرف چاندی کی پہن سکتا ہے, سونا بھی حرام ہے اور لوہا بھی حرام ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن گھڑیوں کی چینوں میں خالص لوہا استعمال کیا جائے یا لوہے کی جنس کی کوئی چیز استعمال کی جائے وہ مرد استعمال نہ کریں. یہ تو پھر اب ہمارے یہاں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا تعویلات کے, پھر ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو لوہا نہیں ہے, یہ سٹن اسٹیل ہے, اور جناب یہ لوہا نہیں ہے, یہ فولاد ہے, اور جناب یہ لوہا نہیں ہے, یہ کوئی مکس قسم کا مٹیریل ہے. یہ سب بہانے ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ ہر وہ چیز جو لوہا ہے یا لوہے کی جنس سی ہے اس کا استعمال کرنا جو ہے حضور نے پسند نہیں فرمایا, مکروہ ہے, کراہت ہے اس میں. اب جناب یہ مانا تھا کہ فلتمس ولو خاتما من حدید کا مانا یہ نہیں تھا کہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ, مانا یہ تھا کہ بھئی کوئی نہ کوئی حقیر چیز, کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ڈھونڈ کے لے آؤ. جیسے ہم کسی کو کہیں یار تم اپنی بیوی کو کوئی انگوٹھی ہی ڈال دو, وہ کہے جی میں تو غریب آدمی ہوں, بابا کو لوہے کی ڈال دو, کوئی کڑا ڈالو تو صحیح. اب یہ مانا تھوڑا ہوتا ہے کہ واقعی باہر لوہا پڑا ہو تو لے آؤ بیوی کے گلے میں ڈال دو. یہ تو محاوراتی کلام ہوتا ہے. مانا تھا کہ کوئی چھوٹی سی چیز لے آؤ. صحابی نے کہا حضور آپ کے حکم پہ میں جاتا ہوں, مجھے تو پتا ہے میرے گھر میں روٹی بھی نہیں, کھجور کا دانہ نہیں, کیا ڈھونڈ کے لے آؤں, بس آپ نے حکم دیا ہے میں جاتا ہوں. وہ چلا گیا, واپس آ گیا, اس نے کہا حضور کچھ نہیں, میرے پاس تو حضور کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا حل معک سورۃ من القرآن, کیا تمہیں قرآن کی کوئی سورت آتی ہے؟ اس نے کہا حضور قرآن کی سورت ماشاءاللہ, سورت بقرہ یاد ہے, سورت عمران یاد ہے, سورت انعام یاد ہے, فلاں سورت یاد ہے, فلاں سورت یاد ہے, فلاں سورت یاد ہے. قرآن کی صورتیں تو حضور مجھے بہت یاد ہیں. آپ نے فرمایا اچھا تم اپنی بیوی کو یہ پڑھا دو گے؟ تو نے کہا حضور کیوں نہیں پڑھاؤں گا, اور کون سا کام ہے, فارغ آدمی, نہ کام نہ نوکری نہ وظیفہ نہ قصہ نہ کہانی, تو قرآن ہی پڑھتے رہیں گے میاں بیوی. تو حضور نے فرمایا کہ انی تزوجت, تو کہا میں نے تمہیں اگر تمہارا نکاح اس سے کر دیا ہے تم اس سے قرآن کی اتنی صورتیں جو ہیں پڑھا دینا.
تو اب بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ لہذا جب حضور نے ان صورتوں کے عوض میں نکاح فرما دیا تو لہذا آج بھی اگر کوئی یعنی تعلیم کی اجرت کو ذریعہ بنا لے مہر کا کہ بھی میں اپنی بیوی کو فلاں تعلیم دے دوں گا، اگر کوئی دوسرا پڑھاتا تو کم از کم ٹیوشن کے پیسے تو لیتا نا، تو اسی کو وہ حق المہر بنا لے عوض میں تو جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو حضور کا شان تھا، یہ تو حضور پاک کی شان مبارک تھی، ورنہ حق المہر جو ہے یہ بزوں کا عوض ہے، اور قرآن جو ہے وہ بزوں کا عوض کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں مانا یہ تھا کہ تم قرآن پڑھا دو، پھر جب اللہ میاں پیسے دیں گے وہ بھی بعد میں دیکھا جائے گا، یا اگر نہ بھی دے تو حضور کی شان تھی، خاصیت تھی، حضور نے نکاح کر دیا، جیسے اللہ نے اپنے نبی کا نکاح بی بی زینب کا عرش سے کر دیا، وہاں کون سی حق المہر طے ہوئی؟ تو یہ تو مسئلہ مختلف بھی ہے۔ اب جناب انہوں نے آدم علیہ السلام کی مہر ڈھونڈ لی، اور پھر جناب یہ بھی ڈھونڈ لیا کہ وہ مار کیا تھی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 20 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اور یہ مولوی جو تقریریں کرتے ہیں نا، ان کو کہو کہ کیا تم ایسا رشتہ کر دو گے کسی کے ساتھ وہ 100 دفعہ درود پڑھ لے گا؟ نہ، مسئلہ بتانا تو بڑا آسان ہے نا جی، ایک ہے مسئلہ بتانا کہ دوسرے کو کہو کہ سبحان اللہ آدم کا حق المہر کیا تھی درود شریف، چلو بھی ہم 1000 دفعہ پڑھ دیں گے، کوئی ہے ہمت کرے گا؟ تو صرف 20 دفعہ درود شریف تھا نا، 1000 کا لکھوا لو ہم سے، چلو 1 مہینے تک کہو تب بھی روز پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات کرو، جو چیز قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، میرے پاک مدنی سرکار نے بیان نہیں فرمائی، بات ختم ہو گئی، ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ اگر ہم ڈھونڈیں گے تو اس میں ہم غلطی کریں گے، وہ روایات اسرائیلی ہوں گی، یہودیوں کی کتابوں سے ڈھونڈیں گے جس پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی پکی ہے اور کتنی کچی۔ اور پھر اللہ نے جب قرآن میں خود فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ درخت کے پاس نہ جاؤ، درخت کے پاس گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فَبَدَا لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس درخت کو چکھا تو دونوں کے کپڑے اتر گئے، آدم کے کپڑے بھی اتر گئے اور بی بی حوا کے کپڑے بھی اتر گئے، اب جنت کے پتوں سے بدن ڈھانکنے لگے۔ جس قرآن نے آدم کا یہ قصہ بیان کر دیا ہے وہ حق المہر بیان نہیں کرتا۔ اس قرآن نے آدم علیہ السلام کے لباس اترنے کا ذکر، نبی کا لباس اترنا کو مذاق ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے۔ نبی اتنے شان والے نبی ہیں اور اتنی سراپا حیا ہے کہ وہ وہاں بھی چھپ رہے ہیں، حالانکہ آدمی کوئی نہیں، ایک آدم ہے ایک حوا ہے، لیکن مقام حیا اتنا بلند ہے کہ درختوں کے پتے لے کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ واقعہ ابھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ اگر یہ واقعہ حق المہر کا، نکاح کا، خطبے کا ایسی بات ہوتی تو خدا اس کا بھی قرآن میں ذکر فرما دیتے، کوئی مشکل بات تھی؟ اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انکار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ توہین، مانا یہ ہے کہ جو چیز نہ ہو اپنی طرف سے جھوٹ نہ بولا جائے، اگر ہے تو آمنا وصدقنا۔ درود کی فضیلت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں بھی اپنے نبی پہ صلوات بھیجتا ہوں۔ درود کی فضیلت کا کون منکر ہے؟ لیکن خود تو آدمی قصہ نہ گھڑے نا اپنی طرف سے، نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ جو پرندے ہیں نا جی، کوا تھا، کبوتر تھا، مور تھا، مرغا تھا، غرنوک تھا، غراب تھا، یہ بھی سب کس سے کہانیاں ہیں، ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے تو ہم کہاں سے پرندے پکڑ کے لے آئیں کہ کون کون سے تھے؟ اللہ نے فرمایا بس 4 پرندے لے لو، جو بھی تھے اللہ جانے، اللہ کا نبی حضرت ابراہیم جانے، اس وقت کے حالات جانے۔ اچھا، جس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، پتہ نہیں اس زمانے میں مور بھی تھے کہ نہیں تھے؟ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا، مور ہر علاقے میں ہوتا ہے۔ بعض ایسے ملک ہیں جہاں مور ہے، بعض ملک ہیں جہاں مور نہیں ہے، بعض ملک ایسے ہیں جن میں مرغے ہیں، بعض ہیں جس میں مرغا نہیں ہے، بعض ملک ایسے ہیں جہاں باز ہے، بعض ملک ایسے ہیں جہاں باز نہیں ملتا ہے۔ تو ہر ملک کے پرندے بھی الگ ہیں، ہر ملک کے درخت بھی الگ ہیں، ہر ملک کا موسم بھی الگ ہے، ہر ملک کے پھل بھی الگ ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔
اس لیے مفسر فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ اے وقتِّهُنَّ، مفسر نے فرمایا اس کا معنی تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. قاله ابن عباس وإكرمة وسعيد بن جبير وابو مالك وابو الأسعد الدؤلي ووهب بن نبا والحسن والسدي وغيرهم. وقال لو في أن ابن عباس فصرهن إليك أوسقهن فلما أوسقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ فصرهن إليك کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے فرمایا پہلے ان کو ہلا لو، باندھ لو، ان کو اچھی طرح عادی کر لو، پھر اس کے بعد ذبح کرو. وذكروا انه عمد الى اربعه من الطير فذبحهن، حضرت نے پھر 4 پرندے پکڑے. ثم قطعهن وريشهن ووزقهن وخلط بعضهن ببعض، پھر آپ نے ان کے جو پر تھے ان کو بھی علیحدہ کر لیا، ان کو بھی ذبح کر لیا، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا ڈالا جیسے اللہ نے حکم دیا. ثم جزاهن اجزاء، پھر اس کو تقسیم کیا. وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل 4 اجبل، بعد نے کہا اللہ نے حکم دیا کہ ان پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 پہاڑوں پہ آپ نے رکھا. بعد نے کہا ہے کہ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو تھے 7 پہاڑ تھے، انہوں نے 7 پر رکھا. قال ابن عباس واخذ رؤوس النبي ثم امره الله عز وجل يدوهن وداهن كما امره الله عز وجل. فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم والاجزاء من كل طائر يتصل ببعضها الى بعض حتى قام كل طائر على حده واتينه يمشي انسان يكون ابلغ له في الرؤيه التي سالها. وجعل كل طائر يجي وليأخذ راسه الذي في يد ابراهيم عليه السلام واذا قدم له غير راسه ياباه واذا قدم اليه راسه ترك ما بقي جسدي بحول الله وقوته. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پرندوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کے پرور نکال کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا دیا. پھر سب کی گردنیں جو تھی اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھ گئے اور ان کے گوشتوں کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا. اللہ نے فرمایا سمدھن یاتینک سایہ، ان کو بلاؤ. اب وہ بلانے کا کیا طریقہ تھا، کیا آواز دینی تھی، کیسے دینی تھی، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھلائی اسی طرح سے پیغمبر نے ان کو بلایا. اب فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے پرند ان کے پر جو ہیں کیسے اپنے اپنے پروں سے مل رہے ہیں، گوشت کیسے گوشت سے مل رہا ہے اور ان کی ہڈیاں کیسے ہڈیوں سے مل رہی ہیں. جب مکمل پرندے بن گئے تو دوڑتے ہوئے بغیر گردن کے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. اب حضرت ابراہیم دوسرے کی گردن اس کو لگائیں تو وہ ہٹ جائے، اس کی گردن لگائیں تو وہ آ جائے آگے کہ بھی مجھے تو میری گردن لگائیں جو میری ہے اللہ کے حکم کے مطابق. تو یہ سارا منظر جو تھا اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا اپنے آنکھوں سے. اس کے بعد فرماتی ہے فلہذا قال تعالی وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے عزیز لا یغلبہ شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہیں، کوئی چیز اللہ پہ غالب نہیں آ سکتی، نہ اللہ کے حکم کو کوئی چیز روکنے والی ہے. ولا یمتنع من شیء وما شاء کان بلا ممانع، اور جو اللہ چاہے کوئی روکنے والا نہیں، وہ ہو کے رہے گا. لأنہ هو القاہر لكل شیء، وہ ہر چیز پہ قاہر ہے، قدرت رکھنے والے. حکیم فی اقوالہ وافعالہ وقدرہ وشرعہ، اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی تقدیر میں، اپنی شرع میں. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، حکمت سے خالی نہیں. قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ایوب فی قوله تعالی ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها. قال ابن حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمع زيد بن علي يحدث رجل سعيد بن المسيب قال اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص يجتمعا وقال ونحن شبابا فقال احدهما لصاحبه اي آية في كتاب الله. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں نوجوان تھے، جب دونوں اکٹھے ہوئے تو ہماری آپس میں بات ہوئی کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی بندے کے لیے کون سی قرآن میں آیت ہے. قال احدهما لصاحبه اي آية في كتاب الله ارجى عندك لهذه الامه. فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ بندوں کے لیے بڑی امید والی آیت ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے بندو اگر تم نے کوئی گناہ کیے ہیں میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ، اور میرے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کر لو، میں سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں.
تو یہ آیت بڑی رحمت والی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وقال ابن عباس ما ان كنت تقول هذا فانا اقول ارجع منها لهذه الامه قول ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال افلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. یعنی اللہ حضرت ابن عباس نے فرمایا میرے نزدیک تو یہ آیت جو ہے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ اللہ سے اللہ کی قدرت کا بندہ سوال کرے اور اللہ پورا کر دے، اور وہ بھی بندے کے اطمینان قلب کے لیے. تو اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ وقال النبي حاتم اخبرنا ابي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني محمد بن سلمى عن عمرو قال حدثني ابن المنقذ انه قال التقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس فقال ابن عباس ابن عمرو بن العاص اي آية في القرآن يرجع عندك؟ وقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الآية. وقال ولكن انا اقول قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى فرضي من ابراهيم قوله بلى قال وهذا ما يعترض بالنفوذ ويسوس الشيطان. وهكذا رواه الحاكم المصدق ابي عبد الله محمد بن يعقوب بن الحزم بن ابراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عبد العزيز بن سلم السعدي ثم قال سيد الصحابه لم يخرجاه. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو یہ آیت جو ہے ارجع آیتن فی کتاب اللہ کہ جب اللہ نے فرمایا ابراہیم سے کہ اولم تؤمن کیا ایمان نہیں؟ قال بلا میرا ایمان ہے. بس اللہ اسی پہ راضی ہو گئے، یعنی ایک اقرار کرنے میں اللہ راضی ہو گیا. تو جب بندہ کہہ دے اللہ میرا ایمان ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی رحمت والی آیت، سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ایمان نصیب فرمائے، ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پہ موت عطا فرمائے. ہم شرائع میں حدود حرم کے باہر والے حصے میں رہتے ہیں تو کیا ہم عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں یا ہمیں مسجد جیرانہ جانا پڑے گا؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ اگر آپ شرائع میں حد حرم سے باہر رہتے ہیں تو حد حرم سے باہر رہنے والے جو ہیں وہ جہاں سے چاہیں احرام باندھ کے آ سکتے ہیں. جیسے کوئی جدے میں رہتا ہے، یا جیسے کوئی طائف سے پرلی طرف رہتا ہے، یا جیسے کوئی تنعیم سے پرلی طرف رہتا ہے، تو لہذا وہ حرم میں نہیں بلکہ ہل میں ہے، یعنی حد حرم سے باہر ہے تو وہاں سے احرام باندھ کے آ سکتا ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرور جیرانہ جائے یا اس مسجد میں جا کے احرام باندھے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں سے میرے آقا نے سرکار نے احرام باندھا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس مقام پہ حضور پاک نے نماز پڑھی ہو، حضور نے احرام باندھا ہو، حضور پاک نے قیام فرمایا ہو، اس سے تو زیادہ ثواب ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن ایک ہے احرام کا درست ہو جانا، تو وہ حرم کے باہر سے باندھا جا سکتا ہے. تو میں نے کل عرض کر دیا تھا، پھر وہی ثواب جو رکھ دیا ہم نے. کہتے ہیں جی کہ کون کون سے کلمات پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کر جسم پہ پھیرنے چاہیے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آخری جو صورتیں ہیں قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سورت فاتحہ، اسی طرح آیت الکرسی، یہ آیتیں پڑھ کے انسان ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر دے تو اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شر سے محفوظ فرماتے ہیں. کہتے ہیں جی تسبیح فاطمہ جو ہے فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے یا ساری نماز ختم کرنے کے بعد، یعنی سنت اور نفل؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. نماز فجر کے بعد 10 بار، نماز مغرب کے بعد 10 بار. جب فرض پڑھ لیں تو فرضوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں، سنت نفل کے بعد نہیں، فرضوں کے بعد. یعنی فرض جب پڑھ لیں، فرضوں سے فارغ ہو جائیں تو یہی تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام،
اسی طرح رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ وہ دعائیں ہیں معصورہ جو منقول ہیں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ اچھا، پڑھنے میں یہ بھی رحمت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی جنازے کا اعلان ہے وہ بھی ہو جائے گا، تو آپ جنازہ پڑھ کے پھر سنت اور نفل جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کے جگہ تبدیل کر دیں، دوسری جگہ جا کے آپ سنت اور نفل ادا کریں۔ خاص طور پر جو ہمارے بھائی مطاف میں فرض پڑھتے ہیں اور جو ہی سلام پھرتا ہے وہی سنت نفل میں شروع ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ وہ طواف والوں کی جگہ ہے، وہ چھوڑ دیں۔ جتنے آدمی ان کے آگے گزریں گے ان سب کا گناہ ان پر ہوگا جو نماز شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں، اب لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، طائفین کے لیے رکاوٹ نہ بنے، تاکہ وہ آرام سے اپنا طواف کریں۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی ہے کہ 4 نمازیں جو ہیں وہ تو پڑھتا ہے حرم میں، اور صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو ہے یعنی حرم میں نہیں پڑھتا، کسی مسجد میں پڑھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں اگر اس کے محلے میں کوئی مسجد ہے، گھر کے قریب مسجد ہے، یا فرض محال اپنے گھر میں اتنے آدمی ہیں کہ وہ جماعت کر لیتے ہیں، پھر تو بات۔ ایک یہ ہے کہ فجر کی نماز مطلقاً نعوذ باللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو باقی 4 نمازیں اس کی قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک نماز کے چھوڑنے والا کافر ہو گیا، ایک نماز بھی چھوڑے گا تو کفر آ جائے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق فاجر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا اس کا وبال ہے، اس پر جو پڑھتا ہے اس کو ثواب ہوگا۔ لیکن بہرحال توبہ کریں اور نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ ترک صلاۃ جو ہے یہ کفر کا مسئلہ ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک نماز عمدن ترک کر دے کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو گیا تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا، مسلمان عورت تو اس کے نکاح میں رہ نہیں سکتی۔ اگر عورت تارک صلاۃ ہے تب بھی نکاح ختم ہو گیا، کہ میاں نمازی ہے عورت بے نماز ہے، تب وہ کافر ہو گئی، تب بھی نکاح قائم نہ رہا۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح بھی ختم ہو گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا، اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح کے صلاۃ میں اگر توبہ نہیں کی اور مر گیا، فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کیونکہ وہ کافر ہے۔ باقی ائمہ تو فرماتے ہیں فاسق ہے، لیکن ایک امام تو کفر کی طرف موجود ہے نا، تو یہ کوئی مذاق تو نہ ہوئی نا۔ اور امام بھی کوئی ایسا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور پھر ذریع احادیث کے جو لفظ مبارک ہیں وہ بھی ان کی تائید میں ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اسی طرح آیا ہے کہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو جیسے کوئی ایک زنجیر ہو نا، کڑا ملا ہے، اگر کڑا نکال لو تو زنجیر ٹوٹ گیا، لہذا بندے کا اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کریں اور نماز پڑھیں، ایسے آدمی کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہنوں کا کوئی ذکر نہیں آیا، رضائی بہن کا تو ذکر ہے لیکن حقیقی بھائی کا ذکر نہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ مجھے اس حمل سے زیادہ آسان اور ہلکا، یعنی حضور پاک کا حمل ٹھہرا، لیکن اللہ کی رحمت سے اتنی آسانی کہ وہ گرانی نہیں ہوئی جو عورت کو حمل میں گرانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کا حمل مبارک جو ہے بڑا آسان گزرا، پہلے تو حمل ہوتے رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک جو ہے اتنا آسان ہے۔ حضور کی زینب کی شادی، بالکل اس زمانے میں تو شادیاں بالکل ہوتی تھی، اس وقت تو کافر سے نکاح منع نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو حضور کو تو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ایک آدمی جو ہے 70 سال عمر ہو چکی ہے، پہلے امام ابو حنیفہ کے مسلک میں تھا، اب اس نے امام شافعی کا مسلک اختیار کر لیا۔ ٹھیک ہے، 70 سال پڑھتا رہا ہوگا، اب اس کا علم اتنی ترقی کر گیا کہ اس کو اپنے امام کی غلطیاں معلوم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اچھی بات۔
بھائی 70 سال جو آخر عمر گزر گئی تو اس نے اتنے عرصے میں یہی تو محنت کرتا رہا نا کہ جس امام کی اس نے پہلے تقلید کی اسی کی اب غلطیاں نکال کے اس کو چھوڑ دیا. ماشاءاللہ کوئی بات نہیں جی، جس کو چاہے چھوڑ دے. آج کل تو آزادی ہے، جمہوریت کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں. لوگ بیوی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، گھر میں رہتے ہیں، تو آپ اس کو پکڑ کے ضروری وہاں لے آئیں گے. چھوڑ دے، چھوڑ دیا. ایک آدمی کے چھوڑنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 1 کروڑ اور ان کے ساتھ ہو جائے گا. ملک سے آنے کے بعد عمرے کرے پر مدینہ منورہ گئے، واپسی میں مکہ مکرمہ آئے، عمرہ کرنا تھا. جو لوگ آئے ہی صرف عمرے کے لیے ہیں اور وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، واپس مکے آ رہے ہیں، صاف بات ہے وہ تو عمرے اور زیارت کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں. ان کا اور تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مدینے سے بھی احرام باندھ کے آئیں اور عمرہ کریں تاکہ ان کو میقات کا مزید عمرہ بھی نصیب ہو جائے. بعض ائمہ اجازت دیتے ہیں کہ نیت نہ ہو عمرے کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن تم لوگ تو آئے عمرے کے لیے ہو اور تمہاری تو کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتی اور مقصد ہی کوئی نہیں. تمہارا مقصد ہی یہی ہے. قبرستان یہ دوسری لکیر کے ساتھ نہیں ہوتا، 2 نقطے کے کاف کے ساتھ ہوتا ہے. تم نے کعبے والے کاف کے ساتھ لکھ دیا قبرستان. یہ لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھو نا، جیسے قادیانی اپنے آپ کو لکھتے ہیں 2 کاف کے ساتھ، ہم لکھتے ہیں اس کو لکیر والے کاف کے ساتھ. تو وہ قادیانی کا معنی کرتے ہیں قادیان ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا. جب لکیر والا کاف لگا تو معنی ہوتا ہے مکار، قید سے ہو گیا نا، ان قید کن عظیم. تو اس لیے یہ قبرستان نہیں، یہ لفظ ہوتا ہے قبرستان. قبرستان میں قرآن شریف ہاں سلام پڑھو، وہاں دعا مانگو ان کے لیے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ بڑے لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پیسے دے کے حافظوں کو وہاں بٹھاتے ہیں، خیمے لگا کے پڑھواتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے. تم خود دعا مانگو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو گئے، ولد صالح یدعو لہ. لوگوں کو کرائے پر بٹھاتے ہو اپنے والدین کے لیے، یہی وفا کر رہے ہو، یعنی خود ہاتھ نہیں لگانا. نے بتایا ہے نا، ابھی تو آپ نے پڑھ لیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. بیت المقدس کی طرح احرام مصر جو ہے یہ بھی جنوں نے بنائی ہے، تو جنوں نے نہیں بنایا. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ تو فرعونیوں نے، فرائض نے بنوائے تھے بندوں سے، یہ جنوں سے نہیں بنا. صرف بیت المقدس کی تعمیر، اور وہ بھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. ورنہ بیت المقدس کی تعمیر تو کئی دفعہ ہوئی ہے، پھر اس کو توڑا گیا، پھر بنایا گیا، پھر بنایا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں جو تعمیر ہوئی ان سے جنوں سے کام لیا گیا. یہ نہیں کہ سارا کام جنوں نے کیا، یعنی انسان بھی تھے کاریگر، لیکن جنوں سے بھی کام لیا گیا. حاجیوں کے لیے جو لوگ عمارتیں کرائے پہ دیتے ہیں جائز ہے، بالکل جائز ہے. جب کرائے پہ لیں گے تو کرائے پہ دیں گے. وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام چونکہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے، لہذا اس میں جو مکان ہیں وہ کرائے پہ نہ دیے جائیں، چونکہ یہ تو مسجد کے حکم میں ہیں. تو یہ مسئلہ تب تھا جب اگلا بھی تو آپ کو مفت دینا. تو لیکن ائمہ ثلاثہ کا مسئلہ کس پر ہے کہ نہیں، یہ نفع جائز ہے، خریدنا جائز ہے، بیچنا جائز ہے. اور علماء متاخرین احناف کا فتویٰ بھی اسی پہ ہے. ہاں اگر اب بھی کوئی وقف ہے، ربات ہے مفت میں تو نہیں چڑھے گی. ہاں اگر کوئی ربات چڑھے اور اس کا پیسہ اسی وقف پہ لگایا جائے وہ بھی جائز ہے. دونوں میاں بیوی جو تھے آپس میں گھریلو کسی بات پہ جھگڑے، کسی بات پہ جھگڑ پڑے تو غصے میں بیوی نے آ کے کہہ دیا کہ تم میرے بھائی ہو، مجھے ہاتھ مت لگا، کچھ نہیں ہوتا، خیر بہر ہے. کوئی ایسی بات. اسی لیے تو اللہ نے عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی نا، ورنہ تم تو روز باہر کھڑے ہوتے. یہی حکمت ہے کہ اللہ نے طلاق کا مسئلہ اور سارے مسائل جو ہیں، حرام کا مسئلہ، زہار کا مسئلہ، سب مسئلہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دیا، عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا جناب تو آپ روزانہ انشاءاللہ باہر ہوتے فلیٹ کے. کچھ نہیں ہوتا، خیر میرے بھائی نہیں بن جاتے. تو
کہتے جی ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے موقع پر لوگ ناچ گانے کا رواج کراتے ہیں، تو آج کل ناچ گانا نہیں ہوگا تو کیا شادیوں میں آپ قرآن پڑھوائیں گے؟ آج کل تو بابا زمانہ ہی اسی ناچ گانے کا ہے۔ آج کل تو شان ان کی بڑی ہے جو جتنا بڑا میراثی ہے، جو جتنا بڑا گانے والا ہے، جو جتنا بڑا کریکٹر ہے، جو جتنا بڑا ایکٹر ہے، وہی سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ ایک عالم دین کو آپ بھیج دیں، وہ اللہ کا قرآن پڑھے تو 1000 آدمی بھی نہیں آئے گا۔ ایک میراثی گانے والے کو آپ بلا لیں 50,000 آدمی آ جائے گا۔ تو اب تو ہمارا حال وہی ہو گیا ہے، جب سننے والے بھی وہی اور بلانے والے بھی وہی، تو اب مولوی کیا کریں گے؟ باقی رہ گئے شریعت کے مسئلے، وہ تم کوئی مانتے ہو؟ شریعت میں حرام ہے، بس سیدھی سی بات۔ کون مانتا ہے شریعت کو؟ ہم تو صرف مسلمان ہیں جی، لا الہ حضور کملی والے مہربانی کرنا، لیکن گانا تو سنوں گا، ناچ بھی سنوں گا، شراب بھی پیتا ہوں، حضور کملی والے آپ مہربانی کرنا، بڑے گناہ گار ہیں، صرف خنزیر نہیں کھاتا، شراب پیتا ہوں، سود کھاتا ہوں، ویسے حضور مجھے آپ سے بڑا عشق ہے، داڑھی مڈاتا ہوں، حضور آپ کا میں بڑا عاشق ہوں، نماز میں کبھی نہیں پڑھتا، حضور میں آپ کا عاشق ہوں، کنجر خانے میں کھلواتا۔ کیا ہے مسلمان؟ یہ اسلام ہے؟ یہ ڈرامہ ہے؟ کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے۔ اسی لیے ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے کہ مسلمان رہا ہی نہیں، وہ نام کے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہر جگہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا کہ جو کافر ہے وہ تو کھلا دشمن ہے نا، کافر ہے، ختم ہو گئی بات، اس کے لیے تو جہنم ہے ہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بن کر میرے نبی کا نام لے کر اسی نام سے تم کلمہ پڑھتے ہو، حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہو، اسی وقت جا کے شراب پیتے ہو، سگریٹیں پیتے ہو،